اینے نمازی میں اپنی مسیحی نہیں دیکھے جتنے ایتھے موجود ہیں. سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور پھر جس ذوق کے ساتھ آپ سن رہے ہیں مالک اس ذوق کو سلامت رکھے. فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ تَعَالَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. میرے محترم، میں بیان شروع کرنے سے پہلے آپ کے امام صاحب اور آپ سب کو مبارک ہی دے سکتا ہوں. اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کے گھر سے ہی آ رہا ہوں. میرے ساتھ ایک بھائی آئے ہیں. میں اپنی مسجد نماز پڑھا کے آیا. میری مسجد شہر تے موڑ نیچے، لیکن اینے نمازی میں اپنی مسجد ہی نہیں دیکھے جتنے ایتھے موجود ہیں. سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور پھر جس ذوق کے ساتھ آپ سن رہے ہیں مالک اس ذوق کو سلامت رکھے. بے محترم نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ 50 فی کل یوم. فرمایا جس میرے امتی نے میرے اوپر روزانہ 50 بار، صرف 50 بار درود پڑھا، صافحتہ یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن میں محمد اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا. سبحان اللہ. اچھا سونا، آپ کے ساتھ جو مصافحہ ہوگا اس کا فائدہ کیا ہے؟ جی کہ حضور قیامت کے دن ہاتھ ملائیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ چلے فائدے بتانے کے لیے میں اماں عائشہ کی بارگاہ میں آپ کو لیے چلتا ہوں. اماں عائشہ پاک روٹیاں لگا رہی ہیں تندوری میں، روٹیاں لگا رہی ہیں تو میرے مصطفیٰ تشریف لے آئے. فرمایا عائشہ 2 روٹیاں اسی بھی نہ لا دئیے. کہتے سونا لگا لیں آپ. اب سیدہ پاک سے پیڑے لے کر سونے نے اپنے سونے ہاتھوں سے روٹیاں لگائی. عائشہ نے جو پہلے لگائی وہ بھی پاک گئی، جو بعد میں لگائی وہ بھی پاک گئی. کہتی سونے کہ معاملہ کیا ہے؟ جو میں نے آپ سے پہلے لگائی تھی وہ بھی پاک گئی، جو آپ کے بعد لگائی ہے وہ بھی پاک گئی، لیکن جن کو آپ نے لگایا وہ پکی نہیں ہے. فرمایا عائشہ یہ تو دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ بھی آ جائے جسے محمد کے ہاتھ لگ جائے اسے جلا نہیں سکتی. فرمایا اس نے مجھ پر 50 مرتبہ صرف درود پڑھا، میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، اور جس کے ساتھ سونا مصافحہ کر لے اللہ اسے داخل نار نہیں کرے گا. اسی طرح درود پاک کی فضیلت سنیے. 2 3 4 اکٹھی بیان کروں گا، ٹائم شارٹ ہے. حضور نے فرمایا من صلی علیہ مرہ صلی اللہ علیہ عشرہ. فرمایا جس نے مجھ پر 1 بار درود پڑھا اللہ اس میں 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. من صلی علیہ عشرہ صلی اللہ علیہ میعہ. فرمایا جو 10 بار پڑھے اللہ اس میں 100 رحمتیں نازل کرتا ہے. من صلی علیہ میعہ، جو 100 بار پڑھے فرمایا کتب اللہ بین عینیہ ھذا براءۃ من النار والنفاق. اللہ اس کے ماتھے پر لکھ دیتا ہے نہ یہ دوزخ بھی آگ میں جائے گا، نہ جہنم میں جائے گا، نہ یہ منافقت اختیار کرے گا. فرمایا ومن صلی علیہ الفا. فرمایا جو مجھ پر 1000 بار اکٹھا ہی پڑھ لے فرمایا لم یمت حتی یری مقعدہ فی الجنہ. فرمایا اللہ اسے موت نہیں دے گا جب تک کہ جنت میں اس کا مکان اسے نہیں دکھا دیتا. آگے سنیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکروا مجالسکم بالصلاۃ علیہ. فرمایا جب تم چاہو نا کہ ہماری مجلس سج جائے، سمر جائے، خوبصورت ہو جائے، با رونق ہو جائے، پر رونق ہو جائے، معیاری ہو جائے، ستھری ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے، معطر ہو جائے، معمر ہو جائے، سونا کیا کریں؟ فرمایا اکثروا الصلاۃ علیہ. فرمایا مجھ پر درود پڑھو اللہ تمہاری محفلوں کو خوبصورت فرما دے گا. بلکہ حضور کی حدیث ہے نا، حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت کے ہوں گے 73
اور سارے جائیں گے باہر میں اللہ واحد سوائے ایک کے. یا رسول اللہ وہ ایک کیا ہے؟ فرمایا میرے پتر سے پوچھ لو. پتر کون ہے؟ امام سجاد، امام زین العابدین، مظلوم کربلا، غازی کربلا. وہ کہتے ہیں ایک ہی بچے گا جو جنت میں جائے گا. ان سے پوچھا گیا نشانی کیا ہے؟ وہ کون ہوں گے؟ فرمایا ہوا اہل سنہ. فرمایا وہ سنی ہوں گے جو جنت میں جائیں گے. پوچھا گیا امام سجاد سے اہل سنت کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا اہل سنت کی ایک ہی نشانی ہوگی، علامت اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی النبی کے. فرمایا اہل سنت کی نشانی یہ ہے کہ وہ حضور پر کثرت سے درود پڑھنے والے ہوں گے. ایک اور سنیے، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ ہے. مصطفیٰ کی بارگاہ میں ابو جہل آتا ہے. یہ ٹھیک ہے، یہ پنجابی چاہ جائیں گے. مصطفیٰ کی بارگاہ میں ابو جہل آتا ہے. اب آنے کا انداز یہ ہے کہ ہاتھ تو اس پیچھے بندے تو موٹھ مانگ اور آ کر کہتا ہے اخبرنی یا محمد ماذا فی کفی. محمد ذرا یہ تو بتاؤ میری بند مٹھی میں کیا ہے. ان اخبرتنی فاسلمت، اگر آپ بتا دیں گے میں کلمہ پڑھ لوں گا. حضور فرمایا تو دے بھی آکھا سی چاند توڑ کے بھی کہو میں کلمہ پڑھ لاں گا. چاند روٹیا نہیں، ویکھیا نہیں. کہتے جی وہ اپنی جگہ پر، لیکن آپ کی بات اگر بتا دیں تو پھر میں پڑھ لوں گا. حضور فرمایا تیری بند مٹھی میں 3 موتی ہیں، 2 موتیوں میں سوراخ ہے اور تیسرا صحیح سلامت ہے. جس میں سوراخ نہیں نا اس میں ایک کیڑا ہے، اس کیڑے کے منہ میں ہرے رنگ کا پتا موجود ہے. سبحان اللہ. وہ کہنے لگا جی میں دے نہ مننا میری بند موٹے چکی ہے. اور میں ایک کی میں مننا کہ جیدے وچ ہوا نہیں جا سکتی ہوتے کیڑا کتوں آیا. چلو کیڑا اتھے پیدا ہو جو گیا، اور انہوں پٹھے تازے وانڈ کے کون دندہ ہے. ان تازے پٹھے کتوں آئے. حضور فرمایا تروڑ کے ویک لگے دا جی یہ تے من گیا بھی 3 نہیں موتی ہیں. اے بھی منتا 2 مائیں چو سراغ کے. اور اے نہیں منتا کہ اتھے جتے ہوا نہیں جاتی ہوتے کیڑا کتوں آیا. جے کیڑا آ گیا ہوتے موہ ہرے رنگ دے پتے کتوں آ گئے. وہ توڑ کے ویک توڑے آ گیا. جس لئے موتی توڑیا گیا، کیڑا بھی موجود ہے، ہرے رنگ دا پتہ بھی موجود ہے. وہ پتہ سٹ کے آکھدا السلام علیکہ یا رسول اللہ. سونا سلام قبول کریے. غلام حاضر ہے. فرمایا بتائیں اس کو میں کون ہوں؟ کہتا اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک محمد بن عبد اللہ. حضور آپ اللہ کے سچے رسول محمد بن عبد اللہ ہے. حضور فرماتے ابو جہل تیرا کام ہو گیا، مجھے یہ بتا او کیڑیا ان دا سوال تے ٹھیک کئی جتے آواز کی جاتی تے وہ تے خوراک کتوں ہم دیئے. کہتا سوڑا میں تے یہ پتا جیسے لے جمعیاں ان دے ویچی جمعیاں سوڑا جدو بھوک لگ دیئے میں تھوڑے تے درود پڑھتا اللہ رزق عطا فرما دیتا ہے. میرے رزق کا وسیلہ ہی درود ہے کہ میں جب آپ کو یاد کرتا ہوں اللہ رزق عطا فرما دیتا ہے. اللہ ہمیں بھی رزق عطا فرمائے. اللہ آپ کے مقدس جگائے محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ کوئی زبان خاموش نہ رہے. درود پاک پڑھئے. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ. میں بیان شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات سناتا ہوں. میرے سامنے سفید داڑیاں اللہ سلامت رکھے. آپ جانتے ہوں گے کہ حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب جنگ بازار میں قبر مبارک آپ نا حدیث پڑھا رہے تھے. ایک حدیث پڑھ رہے تھے، طلبہ پڑھ رہے تھے، آپ سن رہے تھے. تو ایک حدیث پڑھی طلبہ نے اور آگے اگلی حدیث پڑھنا شروع کر دی. محدث اعظم نے فرمایا ہوئے مولانا پیچھے مڑو، حدیث کی پڑھی ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں.
کہتے جی مولانا یہ کون سی حدیث پڑھی ہے؟ کہتے جی ہم نے حدیث یہ پڑھی تھی ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجزہ، کہ حضور مسکرائے، اتنا مسکرائے کھل کے کہ حضور کی داڑھیں نظر آنے لگ گئی۔ تو محدث اعظم نے بڑا پیارا جملہ فرمایا، او مولانا شرم نہیں آتی، حضور مسکرائے تو اللہ مردہ جسموں کو دوبارہ زندگی عطا فرما دیتا ہے، حضور مسکرائے تو اللہ مردہ کلیوں کو دوبارہ کھلا دیتا ہے، حضور مسکرائے اللہ کائنات کو نئے رنگ عطا کر دیتا ہے۔ وہ یاد جب حضور کے مسکرانے سے اتنا کچھ ہوتا ہے، حضور کے مسکرانے کی بات ہے، تم مسکراؤ نا، تم کیسے امتی ہو، تم کیسے پیار کرتے ہو رسول اللہ سے۔ جب بات ہوئی حضور پر درود پڑھے، پھر محبت سے اس عقیدے سے پڑھے کہ میں یہاں کے بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں، مدینے والے مدینے میں سن رہے ہیں، تو برکت کے لیے بابا سے بلند پھر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معجل الجود والکرم وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ وہ کہتے ہیں جی کیا نظر کروں جانا کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ۔ اور خواجہ غلام فرید کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں سانب لے چلو بن بن میرا، سونے دا پلنگ بناون لئی، لتا میریاں تے کرو چار پاوے، پاواں رکھ لو پائیاں بناون لئی، تے والا میرے اندر وان وٹو، چمب رکھ لو سیج بچھاون لئی، علی حیدر شاہ باقی رہا خالی پنجرا، انہوں رکھ لو جام پلاون لئی۔ ہم حضور کی بارگاہ میں نظر کریں تو کیا نظر کریں؟ میں نے آیت پڑھی تھی لیسا کمثلہ شیء، اللہ ارگا کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ بات کو سمجھیے گا، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے خطبہ بھی پڑھا لا مثل لہو ولا مثال لہ، اللہ دی نہ مثل ہے نہ اللہ دی کوئی مثال ہے، اللہ کی طرح کچھ ہے ہی نہیں۔ جب ہے ہی نہیں تو پھر اللہ سمجھ میں کیسے آئے؟ پہلے یہ سمجھ لے جو سمجھ میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہے، جو سمجھ میں نہ آئے وہ اللہ ہے۔ اب میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، مصطفیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کنتو کنزا مخفیا، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں بالکل چھپا ہوا تھا، میں نے اپنے آپ کو دیکھا، مجھے اپنے آپ سے پیار ہوا۔ اللہ فرما رہے ہیں حدیث قدسی، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنے آپ کو دیکھا، مجھے اپنے آپ سے پیار ہوا، تو میں نے چاہا کہ لوگ مجھے رب مانے، لوگ میری عبادت کریں، لوگ مجھے سجدہ کریں، لوگ مجھے خالق کل مانے، مالک کل مانے، تو میری طرح کا ہے ہی کچھ نہیں، مجھے کوئی سمجھ سکتا ہی نہیں۔ تو پھر میں نے محمد پیدا کر دیا، محمد کو دیکھتے جاؤ اور کہتے جاؤ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ جس رب نے اتنا سونا محمد پیدا کیا ہے وہ رب کتنا سونا ہوگا۔ جس رب نے اتنا عظیم محمد پیدا کیا کہ کبھی یہ چاند کو پلٹا رہا ہے، کبھی یہ جناب والا سورج کو پلٹا رہا ہے، کبھی چاند کے ٹکڑے کر رہا ہے، کبھی چرند پرند اس کے
پاس آ گئے، کبھی اونٹ اس کے پاس آ کے شکایتیں لگا رہے ہیں، کبھی جانور اس سے آ کے باتیں کرتے ہیں، کبھی غریب آ کر اس سے باتیں کرتے ہیں۔ یہ جانوروں کا بھی دکھ سمجھتا ہے، یہ انسانوں کا بھی دکھ سمجھتا ہے۔ جبریل بھی اس کی آ کے پیر دباتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی بولی بولے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس وقت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جبریل کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ سے پوچھا جبریل کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اللہ نے جبریل کو بھی میرا وزیر بنایا ہے، میں جدھر جاتا ہوں جبریل منشی بن کے میرے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا مجھے لوگ رب مانے، میں نے محمد کو پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ آپ کا حسن بات ٹھیک ہے، لیکن ہم نے قرآن میں ایک سورۃ یوسف بھی پڑھی ہے۔ اللہ سونا کہتا ہے کہ میں نے یوسف کو بڑا حسن عطا کیا تھا۔ کتنا حسن تھا؟ قرآن کی بولی بولے تو قرآن کہتا ہے وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهًا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ وَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ ما هذا بشرا۔ قرآن کی بولی میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ جب بیویوں نے باتیں کرنی شروع کی نا کہ زلیخا جو ہے وہ ایک غلام پہ فریفتہ ہو گئی، ایک غلام پہ دل دے بیٹھی۔ جب جناب زلیخا کے کانوں تک یہ بات پہنچی، قرآن کہتا ہے زلیخا نے سب کی دعوت کی، ساری بیویاں بلائی، ساری بیویوں کو بلا کر ہاتھوں میں سیب دیے، دوسرے ہاتھ میں چھریاں رکھی، کہا جب میرا یوسف آئے نا تو ان سیب کو کاٹنا۔ جب یہ بیویوں نے سیب پکڑ لیے، دوسرے ہاتھوں میں چھریاں پکڑی، قرآن کہتا ہے اخرج علیہن، یوسف ذرا انہیں اپنا چہرہ تو دکھا۔ جب یوسف بے پردہ ہو کر ان کے سامنے آتا ہے، رائنہو، دیکھتی ہیں بیویاں یوسف کو، اکبر نہ ہو، جو سنا تھا اس سے زیادہ سونا یوسف کو پاتی ہے۔ سونے گھاٹ سی، یوسف سننے سے بھی زیادہ سونا ہے۔ کتنا سونا ہے؟ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا۔ ساری بیویاں کہنے لگی اللہ دی قسم ہے ایک کوئی انسان نہیں، اللہ نے ایک کوئی فرشتہ زمین تے اتاریا ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ نے یوسف کو بڑا حسن عطا کیا تھا، آپ کیا کہتے ہیں؟ حضور فرماتے اللہ نے میرے حسن کے 100 حصے عطا کیے، ان میں سے ایک حصہ اللہ نے یوسف کو عطا فرمایا تھا۔ بلکہ حدیث میں یوں بھی فرمایا آخی یوسف فصیح وَأَنَا مَلِيحٌ، فرمایا میرے بھائی یوسف کو جو اللہ نے حسن عطا کیا تھا وہ میٹھا تھا، لیکن جو مجھے حسن عطا کیا ہے وہ نمکین ہے۔ فرمایا یوسف کو آنکھ بھر کے دیکھ لیتے تھے، انہیں چس آ جاتی، سکون آ جاتا، لیکن جو مجھے ایک بار دیکھے اسے 1000 بار دیکھنے کی تمنا رہا کرتی ہے۔ حدیث سنیے، مصطفیٰ کریم کی حدیث ہے۔ حضور کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ بڑی پریشانی ہے، بڑی ٹینشن ہے۔ فرمایا صحابی کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ پریشانی میں گھر میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اب جب بھی پریشان ہوتا ہوں، بھوک لگتی ہے، تنگی آتی ہے، کچھ بھی آتا ہے، سونا میں مسجد میں آتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں، اللہ بھوک بھی مٹا دیتا ہے، غم بھی مٹا دیتا ہے۔ آپ اتنے سونے ہیں، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ فرمایا پھر پریشانی کیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ پریشانی تو یہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ آپ کو جنت میں داخل کرے گا، آپ کے صدقے ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے، لیکن سوڑیا ہم نے اس جنت کا کیا کرنا ہے جہاں تو نظر نہ آئے۔ یا رسول اللہ آپ تو نبیوں کے ساتھ ہوگے، آپ تو جناب ابراہیم کے ساتھ موجود ہوگے، آپ موسیٰ و عیسیٰ کے ساتھ ہوگے، سونا ہم جنت میں کہاں، آپ جنت میں کہاں؟ فرمایا پیارے پریشان نہ ہو، تو جس محمد کے ساتھ پیار کرتا ہے اللہ جنت میں بھی اسی کے ساتھ تجھے رکھے گا، سبحان اللہ، اسی کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہ نے کتنا سونا محبوب دیا ہے۔ میں نے حسن مصطفیٰ پر چند حدیثیں آپ کی بارگاہ میں پیش کر دی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا صف لنا خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
پہلے سیدہ عائشہ پاک کی بارگاہ میں آئے. سیدہ عائشہ پاک سے پوچھا گیا جناب عائشہ بی بی عائشہ اماں عائشہ بتائیے حضور کا حسن کیا تھا, حضور کا خلق کیا تھا. سیدہ فرماتی ہیں افلا تقرأ القرآن, تو کبھی قرآن نہیں پڑھیا؟ جی پڑھا ہے. فرمایا الحمد سے شروع ہو والناس تک سارا اللہ نے حضور کا خلق ہی بیان فرمایا ہے. یہ سارا قرآن ہی مدح مصطفیٰ میں ہے. اب آئیے جناب ابو ہریرہ کی بارگاہ میں. ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ حضور کیسے تھے, حضور دکھتے کیسے تھے, حضور نظر کیسے آتے تھے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھ سے کیا پوچھتے ہو, چلو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب کبھی ہم نے حضور کو جی بھر کے دیکھا ہی نہیں ہے. یہ جملہ سمجھئے گا. ابو ہریرہ جس نے سب سے زیادہ حدیثیں بیان کی, سب سے بڑا محدث صحابی, خادم رسول, نالین مصطفیٰ اٹھانے والا, اس سے پوچھا جا رہا ہے ابو ہریرہ پتا حضور کا نقشہ کیا تھا؟ کہتے ہیں ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے, جب بھی دیکھا مصطفیٰ ہمیں نئے نرالے انداز میں نظر آئے. ہم نے جب بھی دیکھا نئے اجالا دیکھا, نئے منظر دیکھا. پھر بھی پوچھا بتائیے کچھ تو بتائیے چچا ابو ہریرہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں لو رأیتہو رأیت الشمس طالعا, فرمایا اگر تو دیکھ لیتا نا حضور کو تجھے ایسا لگتا جیسے سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے, تجھے چہتا ہوا سورج محسوس ہوتا چہرہ مصطفیٰ. پھر کہنے لگے نا 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 نا, یہ سورج تو وہ ہے جسے میرے مصطفیٰ نے انگلی سے واپس لوٹایا تھا. نا نا نا, میں کہتے نا, حضور کا چہرہ سورج کی مثل نہیں ہے. اگلا جملہ سنیے حدیث کا. فرمایا کان الشمس تجری فی وجہہ. ابو ہریرہ کہتے مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے سورج بھی طلوع ہوتے ہوئے چہرہ مصطفیٰ سے خیرات لے کر طلوع ہو رہا ہے. کہتے سورج بھی حضور کے چہرے سے خیرات لیتا ہے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ان سے پوچھا کہ آپ کیا منظر بیان کرتے؟ کہتے میں نے تو ایک رات دیکھا تھا مصطفیٰ کو. کہا وہ 14ویں رات کی رات تھی, 14ویں رات ہے چاند کی. حضور نماز عشاء کے بعد باہر تشریف لائے تو میں نے دیکھا وعلیہ حلتان حمرتان, حضور نے سرخ رنگ کا جوڑا پہنا ہوا ہے. کہتے اب میں ایک نظر مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں, ایک نظر چاند کو دیکھتا ہوں. کبھی مصطفیٰ کو, کبھی چاند کو, کبھی چاند کو, کبھی مصطفیٰ کو. میری نظر ایسے گھوم رہی ہے. مجھے مصطفیٰ فرمانے لگے اے جابر کیا دیکھ رہا ہے؟ کہتے یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بھی سونے ہیں, چاند بھی بڑا سونا ہے. اب میں فیصلہ نہیں کر پا رہا, میں غور کر رہا ہوں ان دونوں میں ہنسی کون ہے. فرمایا جابر تو نے کیا فیصلہ کیا؟ کہتے سونا میرا تو فیصلہ یہ ہے کہ چاند کو مجھے دیکھ کر محسوس یہ ہو رہا ہے کہ وہ آپ کی ہڈی سے بھی زیادہ خوبصورت نہیں ہے. یا رسول اللہ آپ کے چہرے کا تصور ہی مشکل ہے. وہ کہتے ہیں نا چہرے کا تصور مشکل ہے. قدموں میں جبی کو رہنے دو, جب چاند سے پڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. آئیے آگے حدیث سنیے. حضور مدینہ سے باہر گئے, مدینہ شریف سے باہر سیر کے لیے گئے. حضور کو وہاں پر ایک خانہ بدوشوں کا قافلہ آیا ہوا تھا. خانہ بدوش یہ کلیاں آ رہے کہہ لو. خانہ بدوش تھے, غیر مسلم تھے, وہ کلمہ نہیں پڑے ہوئے تھے. خانہ بدوشوں کے قافلے کے پاس سے جب سونا گزرا تو حضور کو وہاں پر ایک سرخ رنگ کا اونٹ پسند آ گیا. جب اونٹ پسند آیا, حضور کی جس بندے سے ملاقات ہو رہی ہے وہ قافلے کا سردار بھی ہے اور اونٹ کا مالک بھی ہے.
بڑی محبت سے سنیے گا. حضور اس سے کہتے ہیں کہ یہ کس کا ہے؟ کہتے ہیں جی آدھا نہیں، یہ میرا ہے. حضور فرمایا مجھے پسند آ گیا، میں لینا چاہتا ہوں. کہتے ہیں جی لے لے. حضور فرمایا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. کہتے ہیں جی منگے کس نے پیسے؟ کس نے مانگے آپ سے پیسے؟ حضور فرمایا میں گھر سے واپس آ کر کے دوں گا پیسے. جی سونا میرا مطالبہ ہے ہی نہیں، آپ کو پسند آیا آپ لے لیں. حضور نے اونٹ کی رسی پکڑی، نکیل پکڑی، مدینے واپس روانہ ہو گئے. جب آنکھوں سے اوجھل ہوئے نا سردار کو ہوش آیا، جس نے ہوش آیا نال دے بندے لگتے بندے بھی آ گئے. کہتے ہیں بڑا سردار پھرتا ہے، تیری عقل کہاں گئی تھی؟ تو صاحب عقل ہو، تو سرداری کے قابل ہی نہیں ہے. یہ کیا ہوا؟ یہ ہونا کیا تھا؟ سردار تو نے اجنبی شخص کو اونٹ بیچا، وہ بھی ادھار. سردار سرخ رنگ کا اونٹ بیچا نہیں جاتا، تو نے چل بیچا ہی بیچا، وہ بھی ادھار میں بیچ دیا. سردار تو سٹیا گیا تھا. تجھے ہوا کیا؟ کہتا مجھے ہوا کچھ نہیں، معاملہ یہ ہے اذا تکلم یخرج النور من بین ثنایاہ. کہتا بات یہ ہے کہ جب وہ سونا آیا تھا نا، وہ آ کر کے مجھ سے جب بات کر رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ باتیں کرتے ہوئے اس کے سامنے والے جو دانت ہیں ان دانتوں سے نور کی کرنیں نکل رہی تھی. میں وہ نور کی کرنیں دیکھتا رہ گیا. مجھے یاد نہ رہا پیسوں کا مطالبہ کرنا ہے. ارے یارو تم بھی تو موجود تھے نا، تم مانگ لیتے. چلو میں سٹے آ گیا تھا، تم بھی تو پاس کرے تھے. کہتے سردار آپ پیسے دے رہے، اونٹ بھی دے رہا، معاملہ بھی دے رہا، ہم نہ مانگے. ہم تو ایک منظر دیکھتے رہ گئے. کہا وہ کیا منظر تھا؟ کہا وہ یہ تھا کہ جب وہ بات کر رہا تھا، بات کرتے کرتے تیرے ساتھ چہل قدمی بھی کر رہا تھا، چہل قدمی کرتے کرتے بات کرتے کرتے وہ مسکرایا کرتا تھا، وہ ہنستا تھا. جب وہ ہنستا تھا اس کے گلابی گال کھینچتے تھے، اس کے کھینچنے میں اتنی رعنائی تھی کہ سامنے والے ٹیلے روشن ہو رہے تھے. ہم ان ٹیلوں کو دیکھتے رہ گئے. سردار پیسے دے رہے، معاملہ دے رہا، ہم تو یہ رات کے وقت میں ان ٹیلوں کا جگمگانا دیکھ رہے تھے. ہمیں تو یہ چہرہ ہی بڑا پیارا لگا. سردار ہم تو چاہتے تھے باتیں لمبی ہوتی رہے، ٹیلے چمکتے رہ جائے. اب یہ باتیں کرتے کرتے ایک خیمے سے آواز آتی، ہو بابا چپ کر جاؤ، تمہارے پیسے دے کے جائے گا. نہیں مانتا تھوڑے پیسے دے کے جائے گا تھوڑے پیسے. اب یہ آواز سردار کی بیوی کی، اونٹ کے مالک کی بیوی کی آواز ہے. چپ ہو جاؤ، پیسے ملیں گے تمہیں. سردار سر پٹا کر غضبناک ہو کر غصے سے کہتا ہے، بیوی میری ہو کے غیران دی طرفداری کرتی ہے، شرم نہیں آتی؟ جانتی ہے اس کو؟ کہتے نہیں جانتی نہیں ہوں میں اس کو، تیرے شہر کا ہے، تیرے قبیلے کا ہے. کہتی میرا کچھ تعلق نہیں ہے. کہا پھر کیا ہے؟ کیسے تو کہہ رہی ہے وہ تجھے دے کے جائے گا پیسے؟ کہتی سردارہ بات یہ ہے، میرا شوہر تو ہی ہے، وہ باتیں کر رہا تھا تیرے ساتھ، باتیں کرتا کرتا چہل قدمی بھی کر رہا تھا، چل بھی رہا تھا. چلتے 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 جب وہ میرے خیمے کے پاس سے گزرتا تھا میرا خیمہ روشن ہو جایا کرتا تھا. سبحان اللہ. میرا خیمہ اندر سے چمک جایا کرتا تھا. تو میرا دل یہ کہہ رہا ہے اللہ ایسا چہرہ کسی عام شخص کو نہیں عطا کرتا، یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوگا. اللہ نے ایسا حسن عطا کیا. وہ کیسا حسن عطا کیا؟ اللہ نے محبوب کے ساتھ وعدے فرمائے. بلکہ ہم یہاں پر یہ ڈسکس کریں گے کہ اللہ نے حضور کو ایسا حسن عطا کیا، ایسا کمال کا حسن عطا کیا کہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے حسن پر 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں. اللہ نے میرے حسن پہ پردے ڈال رکھے ہیں. اب ان پردوں کا ہوتا کیا ہے؟ سیدہ عائشہ کے حجرے میں حضور داخل ہوتے ہیں. حضور جب حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، سیدہ عائشہ دوڑ کر باہر آ گئی. حضور نے فرمایا عائشہ کیا ہوا؟
کہا سونا مجھے ایسے لگا جیسے خیمے میں آگ لگ گئی ہے، کمرے میں آگ لگی ہوئی ہے۔ فرمایا عائشہ کمرے میں آگ نہیں لگی، اللہ نے میرے حسن کے پردوں میں سے ایک پردہ بھی اٹھایا تھا۔ بلکہ ایک حدیث یوں بھی ہے کہ حضور سیدہ عائشہ کے حجرہ میں داخل ہوئے، سیدہ عائشہ کہتی میں کام کر رہی تھی، میری سوئی گر گئی۔ جب مصطفیٰ میرے کمرے میں داخل ہوئے، کمرہ اتنا روشن ہوا کہ میری گمشدہ سوئی مجھے واپس مل گئی۔ اللہ نے ایسا محبوب عطا کیا، ایسا سونا محبوب عطا کیا کہ اللہ نے فرمایا، وہ کہتے ہیں نا کہ رب آکھیا سونے محبوبہ دس کے ہو جیا تینوں بنا بنائے، محبوبہ آکھیا اے ہو جیا بنا مولا میری جان جہانہ دی جان ہوئے، بھامے تو بولے بھامے میں بولا ساڑھے دوہاں دی ایک زبان۔ اللہ نے ایسا محبوب عطا کیا، ایسا محبوب عطا کیا کہ موسیٰ جیسا نبی بھی دعا کرے اللہ اس کا امتی بنا دے، اللہ اس کا امتی بنا دے۔ ہم نے تو دعا بھی نہ کی، ہمیں بن مانگے رب نے محبوب کا امتی بنا دیا۔ اب ہمیں ملا کیا امتی بن کر کے؟ سنیے گا حدیث، فرمایا طوبی لمن رعانی وآمن بی، فرمایا مبارک اس بندے نو جس میں نو ویکھیا اور میرا کلمہ پڑھ دیا، مبارک اس شخص کو جس نے مجھے دیکھا اور میرا کلمہ پڑھا۔ آگے فرمایا طوبی سبع مرات، فرمایا سات مبارکہ اس بندے نو من لم رعانی وآمن بی، فرمایا جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا میرا کلمہ پڑھتا ہوگا۔ فرمایا اسے 7 مبارکیں میں دیتا ہوں، اس نے مجھے نہ دیکھا ہوگا، نزول وحی کا زمانہ بھی نہ دیکھا ہوگا، اس نے میرے اصحاب کو بھی نہ دیکھا ہوگا، اس نے تابعین کے زمانہ کو بھی نہ دیکھا ہوگا، اس نے مسجد نبوی کا کچا فرش بھی نہ دیکھا ہوگا۔ وہ میرے بعد پیدا ہوں گے لیکن مجھ سے موہ بنا رکھیں گے، مجھ سے پیار بنا کریں گے، مجھ سے چاہت بڑی کریں گے۔ فرمایا میں محمد دیکھنے والوں کو 1 مبارک دیتا ہوں، جس نے دیکھا نہیں میں اسے 7 مبارکیں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہم آج بیٹھے بے مقصد نہ بیٹھے، ہمارے بیٹھنے پر اللہ کا رسول پہلے گواہی دے چکا ہے۔ صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہیں، حضور تشریف لے آئے۔ فرمایا صحابہ کیوں بیٹھے جے، کی پہ کرتے جے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحمد اللہ علی ما ہدانا ومن علینا بک یا رسول اللہ۔ بالکل لاسٹ کی طرف میں جا رہا ہوں، صحابہ مسجد میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، باتوں کے دوران حضور آ گئے۔ فرمایا صحابہ کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ نے ہمیں محمد کا امتی بنا دیا۔ حضور نے فرمایا صحابہ تم مجھے قسم دیتے ہو کہ یہی کام کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ قسم لے لے ہم سے۔ حضور نے قسم لی صحابہ سے، صحابہ قسم دو، صحابہ نے قسم دی۔ پھر حضور نے فرمایا صحابہ ما استحلفکم تہمۃ لکم، میں تھوڑے تو قسم ہے اس پر نہیں لیں گے، میں نے تھوڑے تے کوئی شک ہے۔ یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے کہ آپ نے ہم سے قسم لی ہے؟ فرمایا صحابہ جو تم میری نعتیں پڑھ رہے تھے مسجد میں بیٹھ کر، اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے جیسے محمد کے امتی نعتیں پڑھ رہے ہیں فرشتوں تم بھی نعتیں پڑھنا شروع کر۔ یہ سند بن گئی کہ صحابہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے رسول کا میلاد منائے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ 1400 سال بعد امتی منائے تو پھر بھی اللہ خوش ہوا کرتا ہے۔ آخری حدیث، ہمیں کیا ملے گا یہاں پر بیٹھ کر؟ ہمارے بیٹھنے سے ہوگا کیا؟ ہمیں کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ دنیا ایک طرف،
میرا مالک قیامت میں کیا جزا دے گا اس کی؟ میرے مصطفیٰ ہم سے کتنی موہ رکھتے ہیں، میرے مصطفیٰ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ ہم سے کتنی چاہت کرتے ہیں. یہ حدیث سنیے گا. حضور علیہ السلام صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے فرماتے ہیں صحابہ آج ایک سوال کا جواب دو. ای الخلق اعجب ایمان. صحابہ بتاؤ سب سے بہتر ایمان کن لوگوں کا ہے؟ صحابہ جواب میں کہتے ہیں الانبیاء. یا رسول اللہ نبیوں کا ایمان بڑا قابل تعجب ایمان ہے. حضور فرمایا صحابہ یہ جواب تو نہیں ہے میرے سوال کا. میں نے پوچھا تھا کہ سب سے بہتر ایمان قابل تعجب ایمان کن کا ہے؟ یا رسول نبیوں کا. فرمایا من اعجاب فی ایمان الانبیاء. صحابہ نبیوں کے ایمان کے تعجب کریے کہ نہیں کروں؟ اللہ نے موسیٰ کو ید پیدا عطا نہیں کیا، اللہ نے عیسیٰ کو پھونک مارنے کی طاقت نہیں دی، اللہ نے نبی سلمان کو پوری دنیا کی حکومت نہیں دی، اللہ نے ابراہیم کو خلت سے نہیں نوازا، اللہ نے نوح کو نجیب نہیں بنایا، آدم کو اپنا صفی نہیں بنایا. اللہ نے ہر نبی کو معجزات عطا کر کے بھیجا. اگر یہ بھی نہ مانتے پھر کون مانتا؟ یہی تو کلمت اللہ تھے، یہی اللہ کی نشانیاں تھی. اگر یہ نہ ایمان لے کے آتے پھر ایمان کون لے کر کے آتا؟ صحابہ میرے سوال کا جواب یہ نہیں ہے. دوبارہ سوال سب سے بہتر ایمان کن کا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر نبیوں کا نہیں نا تو پھر الملائکہ پھر فرشتوں کا ایمان بڑا بہترین ایمان ہے. میں صحابہ من اعجاب فی ایمان الملائکہ. ملائکہ فرشتوں کے ایمان میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ فرشتے یہ وہ نہیں ہے جو اللہ کی رحمت کے دریا میں ہر وقت بوتا لگاتے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی لوح پر، کبھی کرسی پر، کبھی جناب والا عرش الہی پر، کبھی پہلے آسمان، کبھی چھٹے آسمان، کبھی ساتویں آسمان. یہ جنت کی بھی سیر کرتے ہیں، جہنم کا بھی معائنہ کرتے ہیں. اگر یہ بھی نہ مانتے پھر کون مانتا؟ صحابہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے. صحابہ دوبارہ بتاؤ سب سے بہتر ایمان کن کا؟ اب کی بار صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر نبیوں کا نہیں، فرشتوں کا نہیں تو پھر ہمارا ایمان بڑا بہترین ایمان ہے. ہم نے جو کلمہ پڑھا بڑے مشکل وقت میں سونا پڑا، ہم نے تلواروں کے سائے میں کلمہ پڑھا، ہمارا ایمان سب سے بہتر ایمان. فرمایا صحابہ نا صحابہ ایسا ہو نہیں سکتا. اگر تم نے تلواروں کے سائے میں کلمہ پڑھا ہے تو تم نے رخ محمد کو نہیں دیکھا، تم نے چہرہ بددعا نہیں دیکھا، تم نے مازاق کے کاجل کو نہیں دیکھا، تم نے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں کو نہیں دیکھا. صحابہ تسی مینوں ویکھیا تسی نہ کلمہ پڑھتے پھر کون کلمہ پڑھتا؟ صحابہ تمہارے ایمان میں بھی تعجب کی بات نہیں ہے. صحابہ چوتھی بار ایک ہی سوال ہے، بتاؤ سب سے بہتر ایمان کن کا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر نبیاں دا نہیں، فرشتیاں دا نہیں، ساڈا بھی نہیں. تے ہن علم جواب دے گیا اللہ و رسولہ عالم. ہن اللہ جانے یا اللہ دا رسول جانے، سانوں نہیں پتا، ہمیں نہیں معلوم کہ اب کس کا ایمان بہترین ایمان ہے. حضور نے فرمایا صحابہ پھر میتھو سنو سب سے بہتر ایمان کن کا ہے؟ دل سے سنیے گا حدیث. حضور نے فرمایا ان من امتی اشد لی حبا یقولون بعدی یود احدهم لو رآنی بیالہ ومالہ. فرمایا صحابہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرا حدیث ہے حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. فرمایا میرا دنیا میں آنا بھی بہتر، میرا جانا بھی بہتر، میری زندگی بھی بہتر، میری موت بھی بہتر. فرمایا صحابہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا
کچھ لوگ پیدا ہوں گے اشد لی حباً، جو مجھ سے بڑی شدید محبت کرتے ہوں گے، بڑا پیار کرتے ہوں گے مجھ سے، میرے بعد پیدا ہوں گے، میرا زمانہ نہیں دیکھا ہوگا۔ صحابہ اگر تم اویس سمجھو تو نہ سمجھنا، میرے جانے کے بعد پیدا ہوں گے، میرے بعد جو پیدا ہونے والے ہوں گے وہ مجھ سے شدید محبت کرتے ہوں گے۔ یا رسول اللہ کتنی محبت! فرمایا اود احدهم لو رآنی بیالہ ومالہ، ہر ایک یہ کہے گا، سونا اگر پتہ لگ جائے نا کہ بیوی بچے ماں باپ اولاد سب کچھ بیچنے سے آپ کی زیارت ہوتی ہے، فرمایا وہ بیچ کر میری زیارت کے لیے پہنچا کریں گے۔ فرمایا سب سے بہتر ایمان ان کا ہوگا، میرا زمانہ نہ دیکھا ہوگا، مجھے بھی نہ دیکھا ہوگا، میری مسجد کو بھی نہ دیکھا ہوگا، بلکہ انہوں نے کچھ بھی نہ دیکھا ہوگا، میرے بعد پیدا ہوں گے، گلیاں سجائیں گے، محلے سجائیں گے، آنکھوں سے آنسو بہائیں گے، کبھی مسجدوں میں بیٹھیں گے، کبھی گلیوں میں بیٹھیں گے، کبھی جلوسوں میں جائیں گے اور جھولیاں اٹھا کر دعا کریں گے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ فرمایا مجھ سے پیار وہ کرنے والے ہوں گے، فرمایا مجھ سے پیار وہ لوگ کریں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہ ہوگا، لیکن وہ کہیں گے کہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، گناہگاران تیرے راہ ملے یا رسول اللہ۔ فرمایا یحبہم، فرمایا وہ سارے مجھ سے محبت کرتے ہوں گے، میں محمد ان سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا بہتر ایمان ان کا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، میرے نام پہ سر کٹانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ آئیے ایک اور حدیث سناتا ہوں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے چچا ہیں، جناب عباس بن عبد المطلب، حضور کے چچا۔ ایک دفعہ یہ کہنے لگے مصطفیٰ سے، کہتے سونے میں تھوڑا کلمہ 2 وجہ تو پڑھیا۔ اچھا اس سے بھی پیاری بات سنیے، چچا عباس عمر میں حضور سے کچھ بڑے ہیں، اور جناب حمزہ ہم عمر ہے مصطفیٰ کے۔ چچا عباس سے کسی نے پوچھا، فرمایا اکبر انت ام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا ڈاڈا سوال کیا کسی نے۔ جناب عباس عمر میں بڑے، حضور عمر میں چھوٹے، اب چچا عباس سے سوال ہوا اکبر انت ام محمد، بڑے تسی ہو یا بڑے حضور نے؟ بڑا کون ہے تھوڑی جو؟ چچا عباس نے کمال کا جواب دیا، کہنے لگے اکبر ہوا منی انا ولدت قبلہ، بڑے حضور نے پیدا پہلے میں ہوا تھا، اکبر ہوا منی انا اقدم علیہ فی المیلاد، بڑے حضور ہی نے، لیکن پیدا پہلے میری ماں نے مینوں گھر چھڑے آئی۔ یہ چچا عباس حضور سے کہنے لگے سونا میں نے آپ کا جو کلمہ پڑھا ہے نا 2 وجہ سے پڑھا ہے۔ حضور فرمایا چچا دسو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ایک وجہ ہے کہ جنگ بدر سے جدو میں آیا سی اوترے پاسوں حضور میں قیدی ہو گیا، تسی آکھیا یا تے چاچا جان دا فدیہ دے یا مسلمانہ دے دا بچیاں نوں قرآن تعلیم پڑھا، پڑھنا لکھنا سکھا، تے بھتیجے میں آکھیا کہ پڑھانا لکھانا میں کرنا کوئی نہیں، تے بھتیجے پیسے بھی کوئی نہیں۔ کہتے حضور آپ نے اس وقت کہا تھا چاچا پیسے دے چڑھ، میں نے کہا بھتیجے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا چاچا جانتے آن لگے ہیں جڑے پیسے چاچی نو دے کے آیا سی اور آکھیا سی کسی نو دس ہی نہ، ان پیسوں کا کیا کرنا ہے؟ چچا جان بچی تو لاکھوں پائے، چاچا جان بچا لے، پیسے موڑ آ جاؤں گے۔ کہتے حضور میرے دل نے یہ کہا
کہ جنگ سے آتے وقت پیسے بھی میں نے دیے تھے، کہا بھی تھا بتانا کسی کو نہیں۔ حضور میں مکے میں تھا، آپ مدینے میں تھے، جب آپ مدینے میں بیٹھ کر مکے کی باتیں جان رہے ہیں، میرے دل نے کہا آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ میں چاچا تو ہی گل، چاچا تو جی بھی دس۔ کہنے لگے بھتیجے دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تجھے بچپن میں دیکھا تھا، چھوٹے ہوتے رو ویکھیا سی بھتیجے آپ، میں ویکھیا کہ تو روون لگتا ہے تو موڑ ہنس پینا، اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا بھتیجے یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے اس وقت دیکھا تھا جب تو جھولے میں جھول رہا تھا۔ چچا کیا دیکھا؟ فرمایا بھتیجے تیری انگلی تھی اور چاند کا سینہ تھا، جس طرف تو انگلی گھماتا چاند اسی طرف چلا جایا کرتا، جس طرف تو انگلی گھماتا چاند اسی طرف چلا جایا کرتا۔ بھتیجے میں نے دونوں باتوں کو ملا کر کہا کہ اللہ نے جس کو بچپن میں یہ شانیں دی ہو وہ کبھی جھوٹا ہو نہیں سکتا۔ بھتیجے تو سچا نبی ہے اللہ کا۔ حضور فرمایا چاچا تو سے بڑی چھوٹیاں گلاں ویکھیاں، اس سے بڑی بات بتاؤ؟ کہا بھتیجے بتا۔ فرمایا چاچا جس وقت میرے پاس کوئی نہ ہوتا میرا دل بہلانے کے لیے جبریل آیا کرتا اور اللہ چاند کو میرا کھلونا بنا دیا کرتا۔ فَهُوَ يَلْعَبُنِي أَنَا أَلْعَبُهُ۔ فرمایا چاند میرے ساتھ کھیلتا تھا، میں چاند کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ فَهُوَ يُحَدِّثُنِي وَيُحَدِّثُهُ۔ فرمایا جب کوئی نہ ہوتا میرے پاس چاند میرے قریب آ جاتا، میں چاند سے باتیں کرتا، چاند میرے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا۔ وہ بچپنے میں چاند سے وہ کھیلتے تھے، اس لیے یہ سراپا نور تھے، وہ تھا کھلونا نور کا۔ اللہ نے جس نبی کا کھلونا چاند کو بنایا ہو، اللہ نے اس نبی کو شان کیا عطا کی۔ بلکہ میرے مصطفیٰ فرماتے قیامت کا دن ہوگا، سارے نبی اپنے ممبر آتے، سارے نبی اپنے ممبروں پر ہوں گے، لیکن میں محمد اپنا ممبر چھوڑ دوں گا۔ یا رسول اللہ کیا کریں گے؟ فرمایا میں جنت کے دروازے پر آ کر جنت کا دروازہ کھلوا کر باہر نکلوں گا۔ سونا پھر فرمایا پھر میں جہنم کے دروازے پر آؤں گا، میں جہنم کے دروازے کو آ کر کے کھٹکھٹاؤں گا، بغیر دعا کے امت محمد بنے ہو، پیسے نہیں بھرنے پہ، کلمے دی مول نہیں پڑھنا پیا۔ سنیے گا حدیث، فرمایا میں جہنم کے دروازے پر آؤں گا، جہنم کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا، پوچھا جائے گا کون؟ تو میں کہوں گا انا محمد ابن عبد اللہ، میں محمد اللہ کا بندہ ہوں۔ کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا جائے گا حکم کیجئے، میں کہوں گا جہنم کا دروازہ کھول دو۔ صحابہ جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا، میں محمد جہنم میں اتروں گا اور ایک ایک امتی کو چن چن کر جہنم سے نکال کر داخل جنت کرتا چلا جاؤں گا۔ یا رسول اللہ پھر فرمایا پھر یہاں تک میں امت کو نکالوں گا کہ جناب مالک جہنم کا نگران فرشتہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوگا، سونا باز کرے آپ کے سارے امتی اللہ نے دان میں جنت فرما دیا۔ ہم نے اس محبوب کا کلمہ پڑھا ہے، لیکن ایک بات چوٹ کرنے کے لیے عرض کروں گا، آج بڑا مبارک دن ہے، بڑا مبارک دن ہے۔ یہ ایسا دن ہے کہ عرب میں دستور تھا کہ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی وہ بیٹی کو قتل کر دیتا، زندہ دفن کر دیا کرتا تھا۔ جس رات اللہ کا حبیب پیدا ہوا، اللہ نے کسی کو بیٹی نہیں دی، سب کو پتر عطا فرما دیے۔ میں آج کوئی قتل نہیں ہوگا، میرا محبوب دنیا میں آیا ہے، اللہ نے سب کو بیٹے عطا کیے۔ اور مزے کی بات، مزے اور کی بات، حضور پیدا کس وقت ہوئے؟ سمجھیے گا اس بات کو، حضور پیدا کیسے ہوئے؟ صبح سر کتنے ہوئے؟ دن چڑے پیدا ہو جاتے تھے کسی، سوال ہی ہے نا جی، حضور دن چڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ میں اگر دن چڑیاں پیدا ہوندے تو لوگ کا آکھنا سی ہے بھی تجھے گلہ بڑھائیا نور والا ہے، نور لے کے آیا۔ اللہ نے دن چڑے پیدا نہیں کیتا، رات پیدا کیتا، اور رات ابھی اس سما کہ اندھیرا جا رہا سی، سویرا آ رہا سی،
اللہ نے ایسا وقت انتخاب کیا کہ اندھیرا جا رہا ہے اجالا آ رہا ہے. اللہ نے ایسے ہی فرمایا جال حق وزاق الباطل. میرا محبوب جب دنیا میں آ رہا ہے باطل دنیا سے چلتا چلا جا رہا ہے. اب محبوب کی امت کا دور ہوگا, اب محبوب کا دور ہوگا. میرے محبوب نے پہلے 1400 سال پہلے فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے میری امت کبھی شرک نہیں کرے گی, کبھی شرک نہیں کرے گی میری امت. یہ جو فتوے لگاتے ہیں یہ شرک. فرمایا حضور نے فرمایا 1400 سال پہلے فرمایا واللہ ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی. فرمایا صحابہ مجھے اللہ کی قسم ہے مجھے یہ خوف کبھی نہیں آیا کہ میری امت میرے بعد شرک کرے گی. یا رسول اللہ اتنے مطمئن. فرمایا اتنا مطمئن ہوں کہ میری امت کبھی مجھے رب نہیں مانے گی, ہمیشہ رب کا بندہ مانے گی. میری امت شرک نہیں کرے گی. لیکن میرے محترم آج میلاد کا دن بڑی شان والا ہے, عزت والا دن, حرمت والا دن, پاکیزہ دن, معطر دن, معبر دن. لیکن میں جس محبوب کے نام پر یہاں پہ آیا ہوں ذرا آنکھیں بند کر کے یہ سوچئے گا میری بات کو, میرے بیان کا مول لے گا کہ تو سوچے آجے صحیح اگر مجھے ابھی کے ابھی موت آ جائے میں اس منہ کے ساتھ حضور کے سامنے جا سکتا ہوں. یہ سوچئے گا ضرور اپنے بستر پر. موت